أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے واسطے آسمان سے علم اتارا اور عملی طور پر انبیاء علیہم السلام کو نمونہ بنایا کہ ہر کام کو کر کے بتاویں تاکہ لوگ اپنی زندگی کا نظام صحیح بناویں اور زندگی اچھی گزار کر خود بھی اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاویں اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچاویں۔ اور چونکہ انسانی زندگی کا تعلق اور دار و مدار صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، دنیا کے بعد آخرت کا ایک بڑا مرحلہ ہے اور وہاں کی ابدی زندگی ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے بھی اپنے آپ کو اور اپنے اس وقت کو مفید بناویں تاکہ وہاں کے خسارے سے بھی انسان بچ جائے اور وہاں ابدی جو زندگی ہے وہ راحت والی، عافیت والی، عزت والی گزارے۔ آخرت ایک حقیقت ہے، آخرت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ اور اسلام چونکہ اب سارے انسانوں کا مذہب ہے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے، اس لیے اسلام میں اس کی بڑی تفصیل ہے تاکہ کوئی آدمی دھوکہ نہ کھاوے۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، ایک ایک چیز کو کھولا گیا ہے۔ موت کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ موت ایک حقیقت ہے۔ آدمی اس سے کتنا بھی بھاگے، موت سے آدمی کتنا بھاگے، لیکن کہیں بھی جا کر موت انسان کو پکڑ لیتی، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ بڑے بڑے انبیاء آئے وہ بھی دنیا سے گئے، اولیاء آئے وہ بھی دنیا سے گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے جن کی حکومتوں کا ڈنکا بجتا تھا، کوئی آدمی پر نہیں مار سکتا تھا، کوئی آدمی کوئی دوسرا بادشاہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا ان کی حکومت میں۔ اور دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کرنے والے تھے، اَيْنَ مَنْ سَادُوا وَشَادُوا وَبَنَوْا هَلَكَ الْكُلُّ فَلَمْ تُغْنِ الْحِيَلُ۔ کہاں گئے جو بڑے بڑے قافلوں کی سیادت کرتے تھے، بڑے بڑے قافلوں کو لیڈ کرتے تھے، ان کی ایک آواز پر لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اور کہاں گئے جنہوں نے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنائی ہیں جو آج بھی دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنائی۔ مصر کے پیرامڈ جو ہیں عالی شان بنائے ہوئے ہیں، صدیوں گزر گئے، ہزاروں سال ہو گئے، ابھی تک محفوظ ہے، باقی ہیں۔ وہ ان لوگوں نے بنائے تھے جن کا آج نام و نشان نہیں۔ ہلک الکل فلم تغن الحیل، یہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ ان کے ہیلوں نے ان کو کام نہیں دیا، انہوں نے زندگی جینے کی بڑی تدبیریں کی، بڑی تدبیریں کی کہ کسی طرح زندہ سلامت رہ جائے۔ دوائیاں کھائی، حکیموں کے نسخے کھائے اور عاملوں سے دم کروایا، وہ پتہ نہیں کیا 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 انہوں نے۔ ہلک الکل فلم تغن الحیل، سب کے سب ختم ہو چکے۔ زندہ رہنے کی بڑی تدبیریں کی انہوں نے، لیکن جب اللہ کا امر آیا تو وہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے، یہ آخرت کا گیٹ ہے۔
عالم آخرت کا یہ گیٹ ہے، وہاں سے آدمی داخل ہوتا ہے کہ آدمی بچنے کی بڑی تدبیریں کر کے بچتے بچتے مر جاتا ہے، مرتے مرتے کوئی بچا نہیں آج تک۔ واضح مرتبہ وہ تو ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بچ گیا، لیکن اس کی موت لکھی ہوئی نہیں تھی۔ وہ 6 منزل سے گرا نیچے آیا ہوا، لیکن اس کی لکھی ہوئی نہیں تھی۔ اور ایک آدمی بند محفوظ کمروں میں تھا کہ کہیں سے کوئی مچھر بھی نہ کاٹے اس کو، اور ذرا کوئی تیز ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے، لیکن اس کی لکھی ہوئی موت تھی۔ تو زیادہ تر دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ بچتے بچتے مر جاتے ہیں، جان بچاتے بچاتے مر جاتے ہیں، اور آخرت کے دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے قبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ قبر، وہ قیامت تک آدمی قبر میں رہے گا، اور وہاں کے حالات ہیں قبر کے، کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں، قرآن میں ہیں، حدیثوں میں ہیں قبر کے حالات، تفصیلی حدیثیں ہیں ان کے حالات پر۔ جب مومن بندہ ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے جب قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک، ویلکم، خوش آمدید، تیرا آنا مبارک ہے، کہ یہ زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں مجھے تجھ سے زیادہ محبت تھی، جتنے لوگ زمین پر تھے۔ اور اس کے لیے قبر وسیع ہو جاتی ہے، قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل شیشے لگا کے کمروں کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹا کمرہ ہے، 2-3 طرف شیشے لگائے، ایسا لگتا ہے بہت بڑا ہے، یا کوئی اسکرین لگا دی اور اسکرین پر کیمرہ گھماؤ، ہزاروں کلومیٹر تک جاتا رہے گا، تو ایسا لگے گا کہ وہ دور تک آدمی دیکھتا ہے نا، ایک عکس ہے اس کا سمجھنے کے لیے۔ وہ تو ایک حقیقت ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن سمجھنے کے لیے ایک عکس ہے یہ۔ ایسے قبر کو وسیع کر دیا جائے اور آدمی نعمتوں سے وہاں محظوظ ہوتا رہے گا اور خوشحال ہوگا وہ۔ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں مومن بندے کو، لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا، پیچھے چھوٹ رہا ہے اس کا کوئی خوف مت کرو اور آگے کا کوئی غم نہ کرو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کا حال ویسا ہی رہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھتے ہیں تو دنیا کے حالات اور دنیا کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے ذاتی طور پر ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، وہ بے خوف ہوتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کے دکھ دیکھ کر ان کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کے دکھ دیکھ کر، باقی وہ اپنے بارے میں بے فکر ہوتے، بے خوف ہوتے، وہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ احوال ہیں آخرت کے، اس میں قبر جو ہے وہ پہلی چیز ہے، اس کا گیٹ موت ہے، وہاں سے آدمی داخل ہوتا ہے اور پھر قبر میں جاتا ہے۔ وہاں ہر انسان کو قیامت تک ٹھہرنا ہے۔ کوئی دنیا میں رہا 50 سال لیکن قبر میں 500 سال رہے گا، کوئی دنیا میں رہا 60 سال، قبر میں 1000 سال سے ہیں، اور باقی کتنے سال باقی ہیں وہ بھی وہاں رہنا ہے اسے، جو ایک حقیقت ہے۔ لیکن چونکہ احوال آخرت کے مذاکروں سے ہم غافل ہیں، اس لیے قبر کی تیاری کم ہے۔ قبر کی تیاری کہ وہاں کی تیاری کیا ہے؟ حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی راحت کا سامان جن اعمال میں بتایا ہے وہ اعمال صالحہ ہیں، اچھے کام ہیں۔ حدیثوں میں کہ نماز ایک طرف، روزہ ایک طرف، اس کا صدقہ خیرات ایک طرف، اس کی نیکیاں اس کے ارد گرد ہوگی، اور نیکیوں کے بقدر آدمی کو وہاں راحت ہوگی، پیسوں کے بقدر نہیں ہوگی۔ کہ آدمی یہاں زیادہ بیلنس چھوڑ کے گیا ہے تو قبر میں اس کو راحت ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آدمی زیادہ راہ خدا میں لگا کر گیا ہے، جان اور مال دونوں، اللہ کا جو تقاضا اپنے بندوں سے دونوں چیزوں کا ہے، کہ جان اور مال دونوں کو اللہ کی مرضی پر استعمال کر کے نیکیوں کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے وہ 3 بھائیوں کی،
کہ مرنے والا اپنے پیچھے 3 وارث اس کے جو ہے 3 بھائی، اس میں ایک بھائی جو ہے اس کا مال ہے وہ تو گھر میں رہ جاتا ہے۔ عرب کے پرانا دستور یہ تھا کہ مال بھی ساتھ جاتا تھا قبرستان تک، مال کو بھی لے کر جاتے تھے، اس کا جو مال ہوتا تھا قبرستان کر لے جاتے تھے، پھر اس کو دفن کر کے واپس لے کے آ جاتے تھے۔ لیکن اپنے یہاں تو وہ دستور بھی ختم ہے کہ وہاں تک بھی نہیں جائے گا وہ، کہ مال گھر میں رہ جاتا ہے۔ پھر نمبر 2 پر اس کے رشتہ دار، عزیز اقارب ہیں، اس کے دوست ہیں، محلے والے لوگ ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، عام مسلمان ہیں، جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو وہ انسان کو قبرستان تک لے جاتے ہیں اور اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں سے آدمی کی ہمیشہ کی جدائی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے جدا، مال یہی چھوٹ گیا، رشتہ دار عزیز اقارب قبرستان تک گئے اور وہاں سے اس کو دفن کر کے مٹی ڈال کر اس سے وہ جدا ہو گئے۔ اب آدمی اکیلا تنہا ہے، اس کا ساتھی کون ہے؟ تنہا ہے۔ ایک آدمی جنگل میں ایک دن نہیں رہ سکتا اکیلا، اکیلا نہیں رہ سکتا انسان، اس کا ساتھی اس کا نیک عمل ہے۔ نیک عمل جو ہے وہ انسان کا ایک طرف نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، وہ اس کے ارد گرد یہ ساری چیزیں ہو جائے گی اور ان چیزوں سے انسیت ملے گی۔ جیسے چیزوں سے انسیت یہاں ہو گئی ہے، چیزوں سے یا جانوروں سے بعضوں کو انسیت ہوتی ہے، بکری سے، طوطے سے، کبوتر سے، تو ان کو مل گیا تو وہ اس میں مانوس رہتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اور بعض لوگوں کو چیزوں سے انسیت ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت اس زمانے میں دنیا کی اکثریت وہ ہے کہ جن کو موبائل سے انسیت ہے، موبائل وہ ان کو دے دو تو اب ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ چھوٹے بچوں کو پکڑا دیا تو 4-5 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، نہ امی کو پریشان کریں گے نہ ابا کو ستائیں گے، انسیت ہو گئی اسے۔ بڑوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ گھنٹوں بھر لیے بیٹھے ہیں، یہ انسیت کی مثال ہے۔ اب ان کے پاس کوئی نہیں ہے کمرے میں، پہلے یہ تھا کہ آدمی گھر میں کوئی نہیں تو باہر نکل جاتا تھا، یار اکیلا کیا کروں میں گھر میں، کسی کے پاس بیٹھتا تھا یہاں وہاں۔ اب تو بیٹھے ہوئے بھی اکیلے ہو جاتے ہیں کہ انسیت دوست سے زیادہ موبائل سے، کہ 4 آدمی بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے تک بیٹھے، لیکن انہوں نے آپس میں بیٹھ کر باتیں کم کی ہیں، موبائل زیادہ دیکھا ہے۔ گھر میں آدمی ہے تو گھر میں آدمی رہا 4 گھنٹے، لیکن گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے وہ۔ یہ انسیت کی مثال ہے کہ اس وقت اتنی انسیت ہے اس سے، ایسے وہاں مونس اور ساتھی جو ہیں وہ اب آدمیوں کی دنیا سے آدمی جا رہا ہے ایک دنیا میں، تو وہاں انسان کے اچھے عمل اس کے ساتھ ہوں گے اور خوش و خرم ہوگا یہیں سے۔ موت کے وقت سے حدیث میں تفصیلی روایت فضائل میں کسی جگہ شیخ نے لکھی ہے، جب مومن بندے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو جنت سے وہاں گلدستے 500 فرشتے حضرت اسرائیل کے ساتھ پورا وفد آتا ہے۔ وہ گورنمنٹ سروس والوں کو ریٹائر کرتے ہیں تو بھیجتے ہیں ان کے سنمان کے ساتھ، ایسے وہ ان کو اب لے جا رہے ہیں یہاں سے دنیا سے، کہ بہت نیک بھلا آدمی ہے۔ آدمی اپنی نیکی کے بقدر، بھلائی کے بقدر اس عزت و اعزاز کا مستحق ہوتا ہے، اور 500 فرشتے گلدستے لے کر آتے ہیں اور اس کو بشارتیں سناتے ہیں، اس کو بشارتیں سنا، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ بشارت لو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ نص ہے کہ دنیا میں بھی جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ فرشتے، اچھے فرشتے جو ہیں وہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ کی بھی معیت ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے آدمی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ آدمی کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، معیت کہ مع صبر کرنے والوں کے ساتھ، ایک صفت وہ بھی ہے صبر والوں کے ساتھ، لیکن صابر نیک ہو، صابر نیکی کی صفت کے ساتھ ہو، نمازی ہو، اللہ کے حکم پورا کرنے والا ہو، تو اس وقت بھی وہاں وہی ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، قبر میں ساتھ میں ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔
قبر بھی کہے گی تیرا آنا مبارک ہے، خوش آمدید۔ جتنے لوگ زمین پر چل رہے تھے ان سب میں مجھے تجھ سے زیادہ محبت، اور منتہائی نظر وسیع ہو جاتی ہے۔ آدمی جہاں تک دیکھ سکے دیکھ سکتا ہے، نعمتیں نظر آ رہی ہیں، جنت کے باغات ہیں، نہریں ہیں، اور یہ راحت کا آدمی کا وہ دور ہے وہاں جو لمبا زمانہ ہوگا۔ کتنا ہے کسی کو پتہ نہیں، اس لیے کہ قیامت کب ہے وہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم جتنا یہاں رہ رہے ہیں اس سے زیادہ وہاں رہنا ہے، اس سے زیادہ وہاں ہے۔ پھر وہاں سے میدان محشر میں اللہ پاک سب کو اٹھائے گا، زمین کو پھیلائے گا اور زیادہ وسیع کرے گا، ربڑ کی طرح۔ ربڑ کو کھینچتے ہیں تو بڑا چوڑا ہوتا ہے، ایسے زمین میں اس طرح کی وسعت پیدا کر دی جائے گی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان سب کو اللہ جمع کرے گا۔ یہ آخرت کے احوال ہیں جس کے مذاکروں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی فکر میں لگیں۔ یہاں کے حالات کے اتنے مذاکرے ہیں کہ آدمی روزانہ باوجود ہے کہ اس کے پاس کھانا موجود ہے، پہننا موجود ہے، مکان موجود ہے، لیکن روزانہ اسی کے چکر میں، اسی کی فکر میں۔ حضور علیہ السلام نے آخرت کو زیادہ کھولا تاکہ لوگ آخرت کی فکر میں لگے رہیں، کیونکہ وہی اصل جگہ ہے۔ یہ تو سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ نظر کا دھوکہ ہے، اصل آخرت ہے، اور اسی کی تیاری کے واسطے اللہ پاک نے یہاں بھیجا ہے کہ میدان محشر ہمارے سامنے رہے ہر وقت۔ حشر کا میدان، حج میں جانے والوں کے سامنے عرفات کا میدان ہوتا ہے، یہیں سے وہ پیچھے جو جا کر آئے وہ سناتے ہیں، بھائی دیکھو وہاں یہ ساتھ میں رکھنا، ایسے ایک تھیلی رکھنا، ایسے چپل رکھنا، پانی کی بوتل ساتھ میں رکھنا، بسکٹ کے پیکٹ ساتھ میں رکھنا۔ ارے ہدایت دیتے نا دوسروں کو، مینا جاؤ گے تو وہاں یہ رکھنا، وہاں یہ رکھنا۔ وہ پہلے جو جا کر آئے وہ بتاتے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی جا کر آیا نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سچی خبر پہنچائی ہے لوگوں کو۔ اب عقل مند ہے جو حضور علیہ السلام کی خبر پر یقین کر کے وہاں کی تیاری کرتا رہے، کہ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا۔ یہاں دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، کوئی حال ہوتا ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے تو رشتہ دار ایک دوسروں کو نہیں پہچانتے ہیں، اپنی نفسا نفسی میں ہیں۔ ایسے وہ دن ہیں، ایک شدید زلزلہ ہے وہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک بڑا زلزلہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے، نفسا نفسی ہیں ہر طرف۔ وہاں آدمی کو اس کا عمل کام دے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی آدمی کے پاس ہے تو اس کا وزن کیا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم ہر انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور اس میں وزن اعمال ہوگا، نمازیں تولی جائے گی، روزے تولے جائیں گے، زکوٰۃ و خیرات تولی جائے گی، اور کوالٹی دیکھی جائے گی، تول بھی ہوگا اور کوالٹی بھی، کہ اخلاص کتنا اس میں۔ دنیا میں بھی کہ وزن بھی ہوتا ہے، کوالٹی بھی، دونوں چیزیں دیکھتے ہیں، یہ وزن کتنا ہے اور کوالٹی کیسی ہے۔ وہاں یہ دونوں چیزوں کی پرکھ ہوگی کہ نمازیں بہت ساری ہیں لیکن کوالٹی کیسی ہے، کس کوالٹی کی۔ اگر قابل قبول ہیں تو پھر وہ نمازوں کا اجر ہوگا، اور سب سے پہلا حساب حدیثوں میں ہے کہ نماز کا ہوگا، پہلا حساب۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، نماز سب سے پہلے تولی جائے گی۔ پانچوں وقت کی نمازوں کا کیا حال ہے، اور اگر نماز اچھی نکلی تو حدیثوں میں ہے کہ باقی چیزوں کے لیے اس کو درگزر کر دیا جائے گا، اور اگر نماز میں کمی ہے تو پھر سارے رجسٹر کھلیں گے، ساری چیزیں کھولی جائے گی۔ تو وہاں وزن اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی۔ سب سے بڑی چیز جو ترازو کو وزندار کرنے والی ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ سب سے زیادہ وزن جس کا ہوگا وہ آدمی کے اخلاق ہے۔
اس سے سب سے زیادہ وزن بنے گا. وزن بنتا ہے زیادہ چیزوں سے. ارے بھائی جیسے کوبرا پاک میں شکر زیادہ ڈال دو تو وزن بن جاتا ہے. شکر وزن بڑھا دیتا ہے اس کا. ایسے بعض چیزوں کو پانی میں ملا دو تو پانی کے وزن سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. ایسے وزن کرنے کے لیے دنیا میں ملائی جاتی ہیں چیزیں ملاتے ہیں وزن بڑھ جاوے. تو قیامت میں ترازو کو زیادہ بھاری کرنے والی چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق. آدمی کا لوگوں کے ساتھ کا ویوہار اور برتاؤ حدیثوں میں آتا ہے. اچھے اخلاق والوں کا جو ہے وزن بڑھ جائے گا وہاں. تو یہ مراحل ہیں ہمارے. وہاں وزن ہوگا اعمال کا. پھر وہاں اگر کسی کا پلہ بھاری ہوا تو وہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، اس کو داہنے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا. وہ برابر ہے. یقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تو خوش خرم سب کو دکھاتا پھرے گا دیکھو دیکھو. اور جس کا وزن کم پڑ گیا وہ مارا مارا پھرے گا ایک نیکی کے لیے. اس کے قصے ہیں حدیثوں میں. ایک نیکی کے لیے پھر رہا ہوگا. بیوی بچے شوہر بھائی سب بھاگ جائیں گے. تو یہ احوال آخرت ہے. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے تفصیل سے بہت سارے احوال کیے لکھے. اور بزرگوں کیا ہے معمول رہا کہ وہ احکام کو بھی اور احوال آخرت کو بھی روزانہ سنتے تھے، باوجود یہ کہ بہت بڑے درجے پر ہوتے تھے. لیکن روزانہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کو ایک گھنٹہ. اور جو پرانے بادشاہ تھے سلاطین مسلمان بادشاہ، وہ رات میں مجلسیں لگاتے تھے. ان کے قصے ہارون الرشید کے مامون الرشید کے تو علماء کی مجلسیں لگا کر ان سے آخرت کی حدیثیں سنتے تھے رات میں. دن بھر حکومت کے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، رات میں جو ہے وہ اس قسم کی حدیثیں ان سے سنتے تھے تاکہ دل نرم رہے، آخرت کی فکر باقی رہے اور اپنی تیاری میں آدمی لگے. ایسا نہ ہو کہ آدمی دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت برباد کر جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنی دنیا بنانے کے خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچاوے، اور مہا بے وقوف ہے وہ آدمی جو دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر اپنے آخرت کو نقصان پہنچا دے. اس لیے احوال آخرت کو سننا ہے تاکہ دل میں نرمی رہے. پھر آدمی نرم پڑ جائے گا. پھر آدمی حق چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بھائی نہیں لینا ہے، ایسا مال نہیں لینا. پھر آدمی جواز نہیں نکالے گا بلکہ عزیمت پر آئے گا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا مال ہمیں نہیں چاہیے. یہ جھوٹ کے ساتھ آ رہا ہے، یہ غبن کے ساتھ آ رہا ہے، یہ نافرمانی کے ساتھ آ رہا ہے اور اس سے میری آخرت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے. احوال آخرت، موت، قبر، حشر نشر اور رغبت پیدا کرنے والے احوال جنت کے ہیں. حضور علیہ السلام نے کھول کے جنت کو واضح کیا ہے کہ اس کا داخلہ اس طرح ہوگا، وہاں کا دروازہ ایسا ہوگا. اور جنت کی چوڑائی قرآن میں بھی اللہ نے بیان کی کہ زمین آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے. اور عموماً کوئی بھی چیز ہو چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی اس چوڑائی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہماری صفیں 4 فٹ 4.25 فٹ چوڑی ہے نا، لیکن لمبی کتنی ہے؟ عامةً کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کی لمبائی بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے چوڑائی بیان کی، لمبائی بیان نہیں کی ہے. زمین آسمان کے برابر خالی اس کی چوڑائی ہے جو متقین کے لیے تیار کی ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور اس کی نعمتوں کو کھولا ہے کہ وہاں ایسے باغات ہیں، وہاں نہریں ہیں اور وہاں پر سونے چاندی کے محل ہیں. سونے چاندی کے محل ہیں اور اس کے لیے اعمال ہیں. اس کے لیے یہاں کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت ہے کہ یہاں جس کے پاس جتنی پراپرٹی ہوگی اس کا حساب کر کے وہاں دیا جائے گا کہ یہاں آدمی کی جتنی پراپرٹی زیادہ. اگر ایسا ہوتا تو ہم سب کو چاہیے تھا کہ بھائی دنیا میں پراپرٹی بناوے کہ جتنی پراپرٹی ہوگی اتنی وہاں جنت میں ملے گی. لیکن وہاں جنت کے جو گھر ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، اس کے لیے تو اعمال ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی نزاع ہو گیا، سامنے والا آدمی الٹا سر پڑ گیا اور حق پر ہوں میں، لیکن میں نے جھگڑا چھوڑ دیا، بھائی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے تم لے لو. تو ایسے آدمی کو اللہ پاک جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دے گا. جنت کے بیچ میں محل دے گا اس کو کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا کہ جھگڑنا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے. اوابین کی رکعتوں کے بارے میں جو آدمی پڑھتا ہے اس کو کہ یہ آسان ہے، غریب سے غریب آدمی جنت میں محل بنا سکتا ہے.
غریب آدمی تو وہاں جنت میں محل بنے ہمارا اور وہ شاندار اور عالی شان ہو، کیونکہ وہاں رہنا زیادہ ہے، اس کی لالچ پیدا ہو، اس کے لیے فضائل ہیں، اور احوال آخرت میں جنت کو تفصیل سے سنا جائے، بولا جاوے، اس کی باتیں ہوں۔ یہ جو روزانہ صبح شام پلاٹ کی، زمینوں کی، جاگیروں کی، گنٹھوں کی، ان سب جگہ پر ایک دم بھائی ضرورت مند لوگ اس کو بول رہے ہیں جن کو بیع و شراء کرنا ہے، خریدنا بیچنا ہے، یا جن کو اپنی پراپرٹی جائیداد ہو، لیکن جتنا وہ بول رہا ہے اس سے زیادہ میں اور آپ بول رہے ہیں کہ پلاٹ لینا ایک کو، لیکن اس کی باتیں 10 کر رہے ہیں۔ زمین خریدنی ایک آدمی کو، لیکن اس کی باتیں 50 آدمی کر رہے ہیں۔ تو جیسے جس رغبت اور شوق سے دنیا کی زمین و جاگیروں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ شوق کے ساتھ ہم آپس کی مجلسوں میں جنت کی بات کریں۔ ہماری ساری رغبتوں کا سامان وہاں ہے، جتنی رغبتیں یہاں ہیں، زمین جاگیر میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں اور عورت میں، وہ ساری رغبتوں کا سامان اللہ پاک نے جنت میں تیار کر رکھا ہے، اور اس کی تفصیل کو قرآن میں اور پھر مزید اس کی تفصیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے۔ جنت کی عورت کا تذکرہ کیا قرآن میں، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، بڑی آنکھوں والی حور ہوگی وہاں۔ عورت میں رغبت ہے، ہر انسان کو رغبت ہے، اس کو دنیا میں اس رغبت کے پورا کرنے کے لیے نکاح کا حکم دیا کہ نکاح کے ذریعے سے اپنی اس رغبت کو پورا کرے، باقی اپنی نظر بچائے رکھیں، اس عورت میں لالچ کرے، جنت کی اس عورت میں، اور اس کے لیے آدمی عمل کرے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے عملوں کے بدلے میں ملے گا، نافرمانی کے بدلے میں نہیں ہوگا وہ۔ تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں، احوال آخرت کا مذاکرہ کریں آپس میں، بچوں سے، بیوی سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، دوستوں سے۔ یہ تبلیغ کے کام سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ روزانہ 2 آدمی مل کر 2 4 5 کو ملیں اور ان سے ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، آخرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان ساری چیزوں کی باتیں ماحول میں زندہ ہو۔ تشکیل تو اس میں 6 نمبر ہے، تبلیغ میں جو تشکیل ہے وہ اس کا آخری ایک حصہ ہے، اس سے پہلے 5 باتیں ہیں، اس کی باتیں گھر گھر میں، محلے میں، بازاروں میں، گلیوں میں، سب جگہ شروع ہو، تاکہ دنیا کا تذکرہ کم ہو کر، دنیا کا اثر دلوں سے کم ہو کر آخرت کا اثر بڑھ جاوے اور اعمال والی زندگیاں وجود میں آ جاوے، جس کے ذریعے سے آدمی اپنے لیے بھی مفید بنے اور اپنے دوسرے بھائی بہنوں کے لیے بھی مفید بن جاتا۔ تو اس کی فکر کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔